السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، جون کی 17 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ سوئٹزرلینڈ کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط جمعے کے روز متوقع ہیں، جبکہ اس سلسلے میں سوئٹزرلینڈ، امریکہ، ایران، پاکستان اور قطر کے ساتھ قریبی رابطے ہیں۔ ترجمان کے مطابق فریقین اور ثالث ممالک کی تجویز پر یہ ملاقات برگن اسٹاک میں منعقد کی جا رہی ہے اور سوئٹزرلینڈ اس عمل میں سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مذاکرات اور دستخطی تقریب کے لیے سوئٹزرلینڈ ضروری سفارتی اور عملی ماحول فراہم کر رہا ہے۔ ادھر فرانس میں متحدہ عرب امارات کے صدر کے ساتھ ملاقات کے دوران امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ مجوزہ معاہدے کو کانگریس کے سامنے پیش کرنا ایک مثبت قدم ہو سکتا ہے۔ ان کے بقول معاہدے کا جائزہ لینے کے لیے اسے کانگریس کو بھیجا جا سکتا ہے، تاہم یہ نیا معاہدہ ایران کی جوہری صلاحیتوں کے خلاف ایک مضبوط رکاوٹ ثابت ہوگا۔ ٹرمپ نے اپنے مجوزہ معاہدے کا موازنہ سابق صدر باراک اوباما کے دور کے جوہری معاہدے سے کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اوباما انتظامیہ کا معاہدہ مشرق وسطیٰ کے لیے خطرناک تھا اور اس سے ایران کے جوہری ہتھیار حاصل کرنے کے امکانات بڑھ سکتے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران جلد از جلد اس معاملے کو حل کر کے معمول کے تجارتی اور معاشی سرگرمیوں کی جانب واپس آنا چاہتا ہے۔ ان کے مطابق وہ آئندہ 1 یا 2 روز میں معاہدے کی اہم شقیں میڈیا کے سامنے پیش کریں گے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ معاہدے کے تحت آبنائے ہرمز جمعے سے مکمل طور پر کھول دی جائے گی اور وہاں کسی قسم کا ٹول ٹیکس عائد نہیں ہوگا۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے روز ہی مذاکرات بھی ہوں گے۔ انہوں نے اپنے بیان میں بتایا کہ ابتدائی مرحلے کے بعد حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے آئندہ 60 روز کے دوران مزید مذاکرات کیے جائیں گے۔ عباس عراقچی کے مطابق حتمی معاہدے سے متعلق مذاکرات میں ایران کے جوہری پروگرام اور پابندیوں کے خاتمے سمیت دیگر اہم امور پر بات چیت شامل ہوگی۔ واضح رہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط 19 جون کو برگن اسٹاک میں متوقع ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کی وزارت خارجہ کے مطابق یہ مقام وسطی سوئٹزرلینڈ میں لوسرن کے قریب واقع ہے اور دشوار گزار جغرافیائی محل وقوع کے باعث سیکیورٹی کے حوالے سے موزوں سمجھا جاتا ہے۔ G7 ممالک نے ایران اور امریکہ کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس کی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ خبر رساں اداروں کے مطابق G7 کے مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ رکن ممالک ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے معاہدے کی حمایت کرتے ہیں اور اس پر مؤثر عمل درآمد کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اعلامیے میں لبنان میں فوری اور پائیدار جنگ بندی کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا ہے، جبکہ لبنانی قیادت کی جانب سے حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا گیا ہے۔ G7 ممالک نے آبنائے ہرمز پر عالمی انحصار کم کرنے اور توانائی کے اسٹریٹجک ذخائر میں اضافے کے عزم کا اظہار بھی کیا۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی سمندری گزرگاہوں میں بلا رکاوٹ اور بغیر کسی ٹول کے آمد و رفت عالمی تجارت کی بنیاد ہے۔ اعلامیے میں قانون کی حکمرانی پر مبنی آزاد اور کھلے انڈو پیسیفک خطے کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا۔ واضح رہے کہ G7 میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان اور کینیڈا شامل ہیں۔ دریں اثنا پیرس میں G7 اجلاس کے موقع پر مصری صدر عبد الفتاح السیسی سے ملاقات کے دوران امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ ایک اہم معاہدہ طے پایا ہے جس کے مثبت معاشی اثرات سامنے آنا شروع ہوتے ہیں۔
ان کے بقول عالمی اسٹاک مارکیٹوں میں تیزی دیکھی جا رہی ہے، جبکہ تیل کی قیمتوں میں بھی کمی آئی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدے کے نتیجے میں آبنائے ہارمز مکمل طور پر کھل جائے گی، اور اگر یہ معاہدہ نہ ہوتا تو دنیا بھر میں معاشی دباؤ میں اضافہ ہو سکتا تھا۔ انہوں نے ایران معاہدے سے متعلق $300 ارب کے فنڈ کی خبروں کو مسترد کرتے ہوئے انہیں غلط قرار دیا۔ امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت ابھی حتمی معاہدہ نہیں ہے، اور اگر مجوزہ حتمی معاہدہ قابل قبول نہ ہوا تو امریکہ دوبارہ فوجی کارروائی کا راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں میں فضائی حملے کیے ہیں، جبکہ حزب اللہ نے جوابی کارروائی کے طور پر اسرائیلی فوجی پوزیشنوں کی جانب راکٹ فائر کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے ضلع نابتیہ کے علاقے کفر تبنیت کے نواحی مقامات کو نشانہ بنایا اور متعدد فضائی حملے کیے۔ رپورٹس کے مطابق النبتیہ الفوقا قصبے پر بھی کئی حملے کیے گئے، جبکہ علی الطاہر کی پہاڑیوں اور قریبی علاقوں میں گولہ باری کی گئی۔ دوسری جانب لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے کہا ہے کہ اس نے اسرائیلی فوجی ٹھکانوں کی جانب 10 راکٹ داغے ہیں۔ فوری طور پر ان حملوں کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ ادھر چین نے ایران تنازع اور اس کے نتیجے میں مشرق وسطیٰ میں پیدا ہونے والی انسانی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایران اور لبنان کے لیے انسانی امداد کا اعلان کیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ بیجنگ ایران اور لبنان کے عوام کی بحالی، تعمیر نو اور معاشی استحکام کے لیے تعاون فراہم کرے گا۔ ان کے مطابق چین دونوں ممالک کے عوام کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے انسانی امداد مہیا کرے گا اور خطے میں امن و استحکام کے قیام کے لیے سفارتی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ ترجمان نے کہا کہ چین مشرق وسطیٰ کے ممالک کا قریبی دوست ہے اور خطے میں جلد امن کی بحالی کے لیے مثبت اور تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ دریں اثنا ایرانی مسلح افواج کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر نے الزام عائد کیا ہے کہ اسرائیل نے گزشتہ 2 روز کے دوران جنوبی لبنان میں جنگ بندی کی 84 مرتبہ خلاف ورزی کی ہے۔ ہیڈ کوارٹر کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی صدر کی جانب سے جنگ کے خاتمے کے اعلان کے باوجود اسرائیلی فوج جنوبی لبنان میں اپنی عسکری کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ بیان میں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر اسرائیل نے جنوبی لبنان میں اپنے حملے بند نہ کیے تو اسے ایران کی مسلح افواج کی جانب سے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیر خزانہ بیزلیل سموٹرچ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر الخلیل میں واقع ابراہیمی مسجد کے اطراف منصوبہ بندی اور تعمیراتی اختیارات فلسطینی حکام سے واپس لے لیے ہیں، جسے مبصرین نے ایک اہم اور متنازع اقدام قرار دیا ہے۔ منگل کے روز خطاب میں سموٹرچ نے کہا کہ 1997 کے الخلیل معاہدے کے بعض حصے ختم کر دیے گئے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت الخلیل کی فلسطینی میونسپل کونسل کو شہر کے H2 زون میں منصوبہ بندی، زوننگ اور تعمیرات سے متعلق اختیارات حاصل تھے۔ تجزیہ کاروں اور مبصرین نے اس فیصلے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ عرب برطانوی مفاہمت کونسل کے ڈائریکٹر کرس ڈوائل نے الجزیرہ سے گفتگو میں کہا کہ الخلیل کئی برسوں سے مغربی کنارے کا سب سے زیادہ کشیدگی کا شکار رہا ہے۔ ان کے بقول اسرائیلی قبضے کو مزید وسعت دینے کے لیے موجودہ انتظامات میں کسی بھی قسم کی تبدیلی انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ادھر جموں و کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے آزاد جموں و کشمیر کی موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تمام متعلقہ فریقوں پر زور دیا ہے کہ معاملات کو دانش مندی، صبر و تحمل اور بامانی مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق پارٹی کے ترجمان ایڈوکیٹ ارشد اقبال نے سری نگر میں جاری بیان میں
हुकूमत आज़ाद जम्मू और कश्मीर, हुकूमत पाकिस्तान और एक्शन कमेटी की क़यादत से अपील की है कि वो बाहमी एहतराम और पुरअमन ज़राए के ज़रिए मसाइल के हल की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है और मक़बूज़ा जम्मू और कश्मीर के अवाम गुज़श्ता कई दहाइयों से उसके मुनसिफ़ाना और पायदार हल के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तर्जुमान का कहना था कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल का मुवाज़ना भारतीय ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के हालात से नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों खित्तों के सियासी, तारीख़ी और ज़मीनी हक़ाइक़ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। बयान में कहा गया कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुंतखब हुकूमत, वज़ीर आज़म, सदर, अदालती निज़ाम और सियासी सरगर्मियों के लिए माहौल मौजूद है, जबकि भारतीय ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में शहरी और सियासी आज़ादियों पर पाबंदी के इल्ज़ामात आयद किए जाते रहे हैं। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि खित्ते के मसाइल के हल के लिए तमाम फ़रीक़ों को मुकालमे, तहम्मुल और सियासी ज़राए को तरजीह देनी चाहिए, ताकि कशीदगी में कमी और पायदार इस्तेहकाम की राह हमवार हो सके। फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप सन 2026 के एक अहम मैच में अर्जेंटीना ने अल्जायर को 3-0 से शिकस्त दे दी, जबकि कप्तान लियोनेल मेसी ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए हैट्रिक मुकम्मल की। इस कामयाबी के साथ मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार हैट्रिक का एहसास हासिल कर लिया। मंगल की शब खेले गए इस मैच में उनके तीनों गोलों की बदौलत अर्जेंटीना ने ग्रुप जे के इफ्तिताही मुकाबले में कामयाबी हासिल की। मेसी अब वर्ल्ड कप की तारीख में 27 मैचों में 16 गोल कर चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने जर्मनी के साबिक स्ट्राइकर मिरोस्लाव क्लोजे के सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप गोल्स के रिकॉर्ड की बराबरी हासिल कर ली है। इंटर मियामी के स्टार फॉरवर्ड और 8 मरतबा बैलन डी और जीतने वाले मेसी ने ये संग मील अपने वर्ल्ड कप कैरियर की पहली हैट्रिक के जरिए हासिल किया। अर्जेंटाइन का अगला मैच पीर को डैलस में ऑस्ट्रिया के खिलाफ खेला जाएगा, जहां मेसी को वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बनने का मौका हासिल होगा। दिफाई आलमी चैंपियन अर्जेंटाइन 27 जून को डैलस में उर्दून के खिलाफ भी मैदान में उतरेगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप का यह दिन इस हवाले से भी नुमाया रहा कि उस दिन आलमी फुटबॉल के बड़े सितारों फ्रांस के मापे और नॉर्वे के एर्लिंग हॉलैंड ने 2-2 गोल किए, जबकि मेसी ने इन दोनों से एक कदम आगे बढ़ते हुए अपने छठे वर्ल्ड कप का आगाज़ यादगार अंदाज में किया और 3 गोल किए। ये दिन उनके पहले वर्ल्ड कप गोल की 20वीं सालगिरह का भी दिन था। ये थी वो खबरें जो YouTube चैनल पर हमने आपके लिए पेश की हैं। आप हमारे चैनल को देखते हैं, शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को, इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।